شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. ناظرین محترم سلام علیکم ورحمۃ اللہ. اسلامی طرز زندگی عنوان پر شیعی چینل کی جانب سے جو کانٹیسٹ چل رہا ہے اس کی میں آج ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں. آج کا میرا عنوان ہے کہ وہ کون سی باتیں ہیں اور کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. یقیناً انسان کی فکر حیران ہے، عقل پریشان ہے. ایک طرف تو پروردگار عالم اعلان کرتا ہے ادعونی استجب لکم، اے میرے بندے تو مجھے پکار، میں تیری آواز کو لبیک کہوں گا. ایک طرف تو اجابت اور قبولیت کی ذمہ داری اللہ لے رہا ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر ہم احادیث ائمہ علیہ السلام کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہماری دعائیں منزل قبولیت تک نہیں پہنچتی. میں یہاں پر 5 اسباب آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا جن کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. خود مولا کائنات دعائے کمیل میں اس طرف اشارہ فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، اے پروردگار میرے ان گناہوں کو بخش دے جو دعاؤں کو قید کر لیتے ہیں، یعنی منزل قبولیت تک نہیں پہنچنے دیتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے گناہ دعا کو قبول ہونے سے روکتے ہیں. مگر 5 اسباب اور میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں. پہلا سبب جو شریعت نے کہا جس کی وجہ سے دعا انسان کی قبول نہیں ہوتی وہ ہے مال حرام کا پیٹ میں ہونا. سرکار دو عالم کی حدیث ہے من اکل لقمۃ الحرام لم یقبل اللہ. جب کسی انسان کے پیٹ میں ایک لقمہ مال حرام کا ہوتا ہے لم یقبل اللہ دعاءہ 40 یوما، اللہ اس کی 40 دن تک دعا قبول نہیں کرتا. یہ سرکار دو عالم کی حدیث ہے. اگر شکم میں ایک لقمہ حرام کا ہو تو اللہ 40 دن تک دعا قبول نہیں کرتا. اور کرنے کی بات ہے، جب ایک لقمے کا اثر یہ ہے تو جس کی پوری زندگی صبح سے شام تک شراب کے پیسے سے، سٹے کے پیسے سے، جوئے کے پیسے سے، جس کے پیٹ میں رشوت کے پیسے کا مال ہو تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ یاد رکھیے گا میرے عزیزو، دعا کی قبول ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے زبان پاک ہو. زبان تب پاک ہوگی جب شکم پاک ہوگا، پیٹ پاک ہوگا. ایک شخص سرکار کے پاس آیا، آنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے اسم اعظم سکھا دیجئے. حضور نے کہا کیا کرو گے اسم اعظم سیکھ کر؟ اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ اللہ سے جو دعا کروں وہ دعا قبول کر لے اس اسم اعظم کی وجہ سے. سرکار نے فرمایا بس ایک کام کرو، اپنا پیٹ حرام سے پاک کر لو، اللہ کو جس نام سے پکارو گے اللہ تمہارے لیے وہ اس کو اسم اعظم بنا دے گا. اور فرما رہے ہیں آپ پہلی وجہ، جس کے شکم میں مال حرام ہو کبھی بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. دوسری بات، جو دوسروں کے اوپر ظلم کرتا ہے، جو دوسروں کا حق مارتا ہے اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوگی. امام علی فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو حکم ہوا کہ اپنے حواریوں سے کہو کہ اس زبان سے دعا کریں جس زبان سے کسی کے اوپر ظلم نہ کیا ہو. ان سے کہو کہ ایسے دعا کریں کہ جس وجود کے ذریعے سے کسی کے اوپر ستم نہ کیا ہو. 2 باتیں ہوتی. تیسری بات جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی، وہ لوگ
جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں ان کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ سرکار فرماتے ہیں جو لوگ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، ایک تو ان کی عمر کم ہوتی ہے، دوسرے ان کا رزق جو ہے بہت تنگ ہو جاتا ہے، اور تیسرے یہ کہ وہ خاندان اور معاشرے میں ذلیل اور رسوا ہوتے ہیں، اور چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ ان کی دعا قبول نہیں کرتا۔ 5 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی، 4 میں نے بیان کر دی، 5ویں آخری بات یہ ہے کہ صلہ رحم جو انسان نہیں کرتا، یعنی قطع رحم کر دیتا ہے، یعنی وہ رشتہ دار جن سے ملنے کا تعلقات کا حکم اللہ نے دیا ہے، اگر ان سے تعلقات ختم کر دیتا ہے تو اللہ اس کی وجہ سے بھی دعا قبول نہیں کرتا۔ قطع رحم کا سب سے بڑا اثر دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ پروردگار اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ میں خلاصہ کرتا ہوں، 5 لوگ ہیں جن کی وجہ سے دعائیں ہماری قبول نہیں ہوتی۔ پہلی چیز، پیٹ میں حرام ہو، دعا قبول نہ ہوگی۔ ماں باپ کو پریشان کرتا ہو، ناراحت کرتا ہو، دعا قبول نہیں ہوتی۔ دوسروں پر ظلم و ستم کرتا ہو، دعا قبول نہیں ہوتی۔ امر بالمعروف نہ کرتا ہو، نہیں از منکر نہ کرتا ہو، دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور آخری صلہ رحم نہ کرے، یعنی قطع رحم کرے، تب بھی دعا قبول نہ ہوگی۔ یہ 5 اسباب ہیں جن کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان